ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ننھا پینگوئن اپنے والدین کے ساتھ پکنک پر گیا۔ پنگو، چھوٹا پینگوئن، بہت ہی چنچل اور شرارتی تھا۔ اسے ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا آتا ہی نہ تھا۔ ساحل سمندر پر پہنچ کر وہ تینوں کھیلتے رہے اور پھر کھانا کھا کر پنگو کے والدین تھوڑا آرام کرنے لگے۔ اس دوران ان دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ پنگو نے سوچا، کیوں نہ میں ساحل کی سیر کروں اور اچھل کود میں وقت گزاروں۔ چنانچہ وہ آس پاس کے علاقوں کو دیکھنے نکل کھڑا ہوا۔ پہلے تو وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا اور اونچے ٹیلے پر بیٹھ کر نیچے کی طرف لڑکنے لگا۔ اسے بہت مزہ آیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سوچا، کیوں نہ وہ سمندر کے کنارے چلنا پھرنا شروع کرے۔ سمندر کا ساحل برف سے بھرا تھا۔ اونچے نیچے برف کے ٹکڑے اور چٹانیں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کلانچیں بھرتا ایک سے دوسری برف کی سلوں پر آگے بڑھتا رہا۔ ایک دفعہ اس نے برف کی ایک بڑی سی سل پر چھلانگ لگائی تو اسے زوردار چٹاخ کی آواز آئی۔ پنگو ایک دم سناٹے میں آ گیا اور سمجھ نہ پایا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کی بدقسمتی یوں شروع ہوئی کہ درمیان سے ٹوٹی برف کی چٹان جس حصے پر وہ کھڑا تھا وہ کھلے سمندر کی طرف بہنا شروع ہو گئی۔ اب وہ اس بات پر بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے بہت شور مچانا شروع کیا مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ جب اس نے بہت زیادہ مدد 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 کی آواز لگائی تو سمندر سے دو دریائی گھوڑے تیرتے ہوئے اس کے قریب آئے اور پنگو سے پوچھنے لگے، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اتنا شور مچا رہے ہو؟ اس پر پنگو کی ڈھارس بندھی اور اس نے دریائی گھوڑوں کو بتایا کہ اسے تیرنا نہیں آتا۔ اب وہ کس طرح اپنے امی ابو کے پاس پہنچے۔ ان میں سے ایک بولا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس برف کی چٹان کو دھکیلتے ہوئے واپس ساحل کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر ساحل کے قریب پہنچ کر پنگو چھلانگ لگا کر اتر جائے گا۔ جتنی آسانی سے اس نے یہ مشورہ دیا تھا اتنا آسان یہ تھا نہیں، لیکن ان دونوں دریائی گھوڑوں نے کافی مشکل سے پنگو کو ساحل تک پہنچا ہی دیا۔ پنگو نے ایک چھلانگ لگائی اور ساحل پر کود گیا۔ وہ اٹھا اور خوشی سے دریائی گھوڑوں کا شکریہ ادا کیا اور جلدی جلدی والدین کے پاس لوٹ گیا۔ والدین کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پنگو کو بہت ڈانٹا، لیکن اب پنگو توبہ کر چکا تھا اور اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ آئندہ امی ابو کو بتائے بغیر کبھی کہیں نہیں جائے گا۔ دیکھا بچوں، آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ بھی اپنے امی ابو کی اجازت کے بغیر کبھی کہیں نہیں جائیں۔